بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم قانون شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکل 6 اور 7 کے بارے میں کچھ بات چیت کریں گے۔ یہ دونوں آرٹیکلز سرکاری یا آفیشیل کمیونیکیشنز کے بارے میں ہیں۔ پہلے آرٹیکل 6 کی لینگویج دیکھ لیتے ہیں۔ آرٹیکل 6 ہے ایویڈنس ایز ٹو افیئرز آف اسٹیٹ۔ اس کے بارے میں آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ نو ون شیل بی پرمیٹڈ ٹو گیو اینی ایویڈنس ڈیرائیوڈ فرام unpublished official records relating to any affair of state, except with the permission of the officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold such permission as he thinks fit. اب یہ اس میں تھوڑا سا اس کی انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیز ہونی چاہیے جس بنا پہ یہ کہا جائے گا کہ یہ ایسی کمیونیکیشن جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہوگی اور اس کو ڈسکلوز کرنے کے لیے کمپیل نہیں کیا جائے گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ نو ون شیل بی پرمیٹڈ، کہ کسی بھی شخص کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ شہادت دے، ایسی شہادت دے، ایسی بات چیت یا ڈاکومنٹ پیش کرے جو اس نے ڈرائیو کی ہے، جو یعنی کہ وہ معلومات جو اس کو حاصل ہوئی ہے ان پبلشڈ آفیشیل ریکارڈ سے، جو کہ متعلق ہے افیئرز آف اسٹیٹ کے۔ اب پبلشڈ ڈاکومنٹس وہ ہوتے ہیں جو آفیشیل گزٹ میں پروونشل گورنمنٹس بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی اور کارپوریشنز بھی، جو فیڈرل گورنمنٹس یا ادارے جو صوبائی حکومت چلاتی ہیں، ان کو آفیشیلی پبلش کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ بیسیکلی یہ گزٹ نوٹیفیکیشن اس کے لیے جو ہوتے ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے۔ اب ان ڈاکومنٹس کو جو ان پبلشڈ ہیں، اس میں صرف ان پبلشڈ کا ذکر ہے۔ پبلش تو جو ہوتی ہیں وہ ویسے ہی اوپن ہو جاتی ہیں، تو اس میں یا وہ کمیونیکیشن جو ان پبلشڈ ہے، اس سے جو کوئی انفارمیشن یا ایویڈنس حاصل کی ہے کسی بھی شخص نے، وہ اس کو اس کی ایویڈنس دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایکسیپشن کلاز اس کی یہ ہے کہ اگر ایسی کسی معلومات کی شہادت کی ضرورت ہوگی تو اس آفس کے اس متعلقہ محکمے کے ہیڈ کو، ہیڈ آف دیٹ ڈپارٹمنٹ کو وہ فیصلہ کرنے کی اجازت ہوگی کہ یہ ایویڈنس یا یہ انفارمیشن جو ہے یہ دی جائے یا نہ دی جائے۔ اب اس کی ایک ایکسپلینیشن ہے، اور وہ یہ ہے ان دس آرٹیکل official records relating to the affairs of state includes، یعنی کہ official records میں کیا کیا شامل ہے؟ documents concerning industrial or commercial activities carried on directly or indirectly by the federal government or a provincial government or any statutory body or corporation or company set up or controlled by such government۔ یعنی کہ چونکہ اسٹیٹ لیول پہ بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ بزنس میں ہیں، اور کمرشل اور انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کمپنی رن بائی فیڈرل گورنمنٹ اور کمپنیز رن بائی پروونشل گورنمنٹ کے تحت وہ بزنس ہو رہا ہے، اس میں کمرشل اور انڈسٹریل دونوں طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں، تو اس میں ان ایکٹیویٹیز کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز بھی اس میں شامل ہوں گی۔ اب یہ جو آرٹیکل ہے، اس کی جو لاجک
یا بیک اپ لیا گیا ہے وہ ایک لیٹن محاورہ ہے، سیلس پیپیولی سپریما لیکس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دا ہیلتھ آف دا پیپل از دا سپریم لا، کہ لوگوں کی، عوام کا فائدہ جو ہے، عوام کی صحت، اس میں صحت نیرو میننگ میں نہیں ہے، صحت سے مراد ان کے ہر معاملے کی درستگی اور صحت ہے، کہ سب سے بڑا قانون جو ہے وہ عوام کی ہیلتھ ہے یا اس کا مفاد ہے۔ یہاں پہ ہیلتھ کا ترجمہ جو ہے وہ مفاد کی شکل میں کیا جائے گا۔ اب آرٹیکل 6 کے تحت جو معلومات اور دستاویزات جن کی سیکریسی کو پروٹیکشن دی گئی ہے، وہ اس عام اصول کی ایکسیپشن یا استثناء ہے، کہ قاعدہ تو یہ ہے کہ پبلک تک تمام معلومات کی رسائی ہونی چاہیے، اور اس اصول سے، اس قاعدے سے ڈپارچر کی یا استثناء کی وجہ یا بنیاد وہ صرف ایک ہے کہ ایسی معلومات یا دستاویز اگر اوپن کر دی جائیں تو وہ خود پبلک یا عوام کے ہی مفاد کے خلاف ہوں گی، یعنی پبلک انٹرسٹ کے ہی خلاف ہوں گی۔ اب آرٹیکل 6 کے الفاظ میں جو بتایا گیا ہے کہ افیئرز آف اسٹیٹ جو ہیں ان کے بارے میں ایویڈنس نہیں دی جائے گی یا وہ پروٹیکٹڈ ہوگی، جو ان پبلشڈ ہوگی۔ اب افیئر آف اسٹیٹس میں ایسے ہی معاملات آتے ہیں کہ جو پبلک نیچر کے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ جن کا افشا کیا جانا یا ظاہر کیا جانا یا ڈسکلوز کیا جانا پبلک کے ہی مفاد کو نقصان دے سکتا ہو۔ اس میں قومی دفاع کے جو معاملات ہیں، پھر اس میں ڈپلومیٹک یا سفارتی تعلقات جو دوسرے ممالک کے ساتھ ہیں، اس میں لا اینڈ آرڈر اور دیگر جو پبلک سروسز جو پبلک فنکشنریز پرووائڈ کرتے ہیں یا پبلک فنکشنریز کے معاملات جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں۔ اب اس آرٹیکل کے ساتھ جو ایکسپلینیشن دی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹس یا ان کے تحت چلنے والی کارپوریشنز اور کمپنیز جو مالی معاملات کمرشل یا انڈسٹریل میٹرز کی شکل میں جن میں وہ انوالو ہوتے ہیں، وہ بھی اس پروٹیکشن میں شامل ہوں گے، اور ان معاملات کو اس میں شامل کرنے کی وجہ وہ یہی ہے کہ پبلک کا مالی انٹرسٹ جو ہے وہ سیو رہے، اور پبلک کے پاس جب معلومات آ جائے تو پھر وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہماری پبلک کے پاس ہی رہے، جب وہ اوپن ہو جائے تو وہ پھر کسی بزنس میں جو رائیول ہے اس کے پاس بھی چلی جائے تو وہ پھر پبلک کے مالی مفادات کو نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اب پبلک انٹرسٹ ہی سب سے اہم لفظ ہے اس آرٹیکل میں، اور اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا ضروری ہوگا، مناسب ہوگا کہ یہ فیصلہ کرتے وقت کہ کوئی ایسی معلومات، انفارمیشن یا ایسی دستاویز اس کو ڈسکلوز کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے یا نہیں، یہ فیصلہ کرنے کے لیے صرف پبلک انٹرسٹ مد نظر رکھا جائے گا۔ پبلک انٹرسٹ میں کچھ ایسی چیزوں کو ہم مکس اپ اگر کیجولی دیکھا جائے تو وہ ہم کر لیں گے کہ جی یہ بھی شاید پبلک انٹرسٹ ہے، لیکن بنظر غیر یا ڈیپلی دیکھنے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو اسپیسیفکلی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ پبلک انٹرسٹ نہیں ہے۔ ایسی معلومات جن کے ڈسکلوز ہونے کی بات ہو رہی ہے، اگر ان کے ڈسکلوز ہونے سے کوئی ایسا شخص یا ادارہ متاثر ہو رہا ہے جن میں اسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، اس کا سٹاف ہے، یا ایون متعلقہ منسٹر، حتیٰ کہ اگر گورنمنٹ کے مفادات بھی متاثر ہو رہے ہیں، یا اس متعلقہ ادارے کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پریس میں کرٹیسزم کا، یا جو انہوں نے رپورٹ کرنی ہوتی ہے
پروونشل اسمبلی میں یا نیشنل اسمبلی میں اپنے معاملات اگر ان کو بلا کے پوچھے جائیں تو ادھر انہیں کوئی ڈانٹ ڈپٹ یا سینشور کا خدشہ ہو، تو اس بنا کے اوپر بھی یہ کمیونیکیشن یا جو ان پبلش ریکارڈ سے ڈرائیو کی گئی معلومات ہے اس کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے متاثر ہو رہا ہے مفاد اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کا یا اسٹاف کا یا پبلک ریپریزنٹیٹیو جو ہیں، جو منسٹر ہیں یا اس طرح کے دوسرے عہدیدار ہیں، یا گورنمنٹ کا مفاد متاثر ہو رہا ہے، جو اس آرٹیکل کے تحت پروٹیکشن کے لیے کنسیڈریشن نہیں ہے۔ بلکہ اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کو خاص طور پہ مد نظر رکھنا پڑے گا پبلک انٹرسٹ کا ڈیسائیڈ کرنے کے وقت کہ کیا یہ جو معلومات کی پروٹیکشن سیکھ کی جا رہی ہے یا پریویلیج سیکھ کی جا رہی ہے کہ یہ پبلک انٹرسٹ کو سیو کرنے کے لیے کی جا رہی ہے یا اپنے انٹرسٹ کو سیو کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، تو اس کا خاص دھیان رکھنا پڑے گا۔ اور مزید اگر اس پہ غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو پبلک آفیسر یا فار دیٹ میٹر منسٹر یا گورنمنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ یہ عام کر دی جائے، اس میں بہت کم ایسی ہو سکتی ہیں جو ان کے مفاد کے بھی خلاف ہوں اور ساتھ ساتھ پبلک کے انٹرسٹ کے بھی خلاف ہوں۔ ادروائز زیادہ تر جو نااہلی یا کرپشن کے معاملات ہوں گے اس میں کلیش آئے گا۔ اگر اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو پروٹیکٹ کرنا ہے یا وہ اس سے معلومات اس بنا پہ پروٹیکٹ کی جانی ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو تنقید کا سامنا نہ کرنا پڑے یا اس کی انیفیشنسی یا کرپشن سامنے نہ آئے، تو لامحالہ پبلک انٹرسٹ اس میں ہوگا کہ وہ ظاہر ہو، نہ کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے کہ وہ ظاہر نہ ہو۔ اس لیے 90% کیسز میں پبلک انٹرسٹ اور اس ڈپارٹمنٹ کا اس ریفرنس سے انٹرسٹ وہ آپس میں کلیش کر رہا ہوگا۔ تو اس کے لیے خصوصی خیال رکھا جائے گا کہ ان ڈپارٹمنٹس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے یا ان کی نااہلیوں کو سیف گارڈ کرنے کے لیے یہ آرٹیکل نہیں ہے، بلکہ پبلک انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے یہ آرٹیکل جو ہے وہ انکارپوریٹ کیا گیا ہے۔ اب اس میں یہ دیکھنا کہ اس کا پروسیجر کیا ہوگا کہ اگر کوئی یہ پریویلیج کلیم کرتا ہے تو وہ کیا کورٹ اس میں کس حد تک کورٹ کو پابندی ہے کہ کورٹ بھی وہ نہ دیکھ سکے؟ کورٹ کے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب کورٹ کسی ایسی انفارمیشن کے بارے میں سمن کرے گی، وہ ڈاکومنٹری ہو یا اورل ہو، وہ گواہ کو سمن کرے گی، اور اگر وہ پریویلیج کلیم کی جائے گی تو کورٹ اس سے پوچھے گی کہ آپ کیا پریویلیج کلیم کر رہے ہیں اور کس بنا پر کر رہے ہیں اور کس طرح ایسے ڈسکلوجر آف انفارمیشن یا ڈاکومنٹ پیش کرنے سے پبلک کا انٹرسٹ متاثر ہوگا۔ پھر اگر وہ انٹرسٹ متاثر ہوتا ہوگا تو پھر کورٹ جو ہے وہ اس کو پروٹیکشن دے گی، ادروائز کورٹ آرڈر کر سکتی ہے کہ نہیں، کورٹ کی رائے میں پبلک کا کوئی انٹرسٹ جو ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہو رہا، اس لیے یہ معلومات جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے۔ اب آتے ہیں جی آرٹیکل 7 قانون شہادت آرڈر کی طرف۔ یہ ہے آفیشیل کمیونیکیشنز کے ہیڈ کے تحت دیا گیا ہے۔ اس کا ہیڈ ہے یا ہیڈنگ ہے آفیشیل کمیونیکیشن، اور یہی اس کا مارک ڈیفرنس ہے کہ یہ ایسی کمیونیکیشن کے بارے میں ہے جو دو آفیشلز کے درمیان میں ہوگی۔ آفیشیل کمیونیکیشن: No public officer shall be compelled to disclose communications made to him in official confidence when he considers that the public interest would suffer by disclosure۔ اب اس کی بھی جو ایکسپلینیشن ہے اس میں وہی انڈسٹریل اور کمرشل ایکٹیویٹیز فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کی جو آرٹیکل 6 میں ہے وہی ہیں، اس لیے ان کو اس آرٹیکل کے ساتھ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نو ون کا تھا
کہ no one shall be compelled to give evidence. یہاں صرف نو پبلک آفیسر کے بارے میں ہے کہ اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، اور ایسی کمیونیکیشنز جو اس کے ساتھ کی گئی ہیں اور ان آفیشیل کانفیڈنس کی گئی ہیں. اور اس آرٹیکل کے مطابق اس کا ڈیسیژن بھی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نہیں کرے گا کہ وہ ڈسکلوز کرنی ہے کہ نہیں، یہ اسی آفیشیل کے اوپر اس کی فیصلہ چھوڑا گیا ہے. وین ہی کنسیڈرز دیٹ دا پبلک انٹرسٹ وڈ سفر بائی ڈسکلوجر، پھر وہ نہیں کرے گا. اب اس میں جو ڈفرینس ہے وہ اس کے انگریڈینٹ سے پتہ چل جائے گا. اس کا فرسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن یا کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ اس کو پبلک آفیسر کو ان آفیشیل کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس کے ڈسکلوجر سے پبلک انٹرسٹ جو ہے وہ سفر کرے گا. پہلی میں جو میں نے پہلے بھی گزارش کر دیا کہ آفیشیل کانفیڈنس میں ہوگی، ایک آفیشیل دوسرے سے کرے گا. مثلا اگر ایک پولیس والا کسی پرائیویٹ گواہ کا یا کسی انویسٹیگیشن میں کسی سرکاری گواہ کا بیان لکھتا ہے تو یہ اس آرٹیکل کے تحت پروٹیکٹڈ یا سیکرٹ نہیں رکھے جانے کے لائق ہوگی کہ اس نے وہ کانفیڈنس سے بیان دیا کہ میں پولیس آفیشیل کو دے رہا ہوں. نہیں، یہ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ جو آفیشیل کمیونیکیشنز ہیں یہ ان کے بارے میں ہے. اور دوسری جو ہے وہ وہی کہ اس سے خدشہ ہو کہ اس سے پبلک انٹرسٹ جو ہے وہ اس کا ڈیمیج ہوگا، پبلک کے مفاد کو یا مفاد عامہ کو نقصان ہونے کا خدشہ ہوگا. اس میں پھر یہ دیکھیں گے کہ اس میں پرائیویٹ کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے. اگر کوئی شخص اکیلا یا کوئی ادارہ اکیلا کہے کہ نہیں جی یہ ڈسکلوجر اگر کر دیا جائے تو میرا اس میں بڑا نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھا جائے گا انڈیویجول کا. یہ پبلک ایٹ لارج کے انٹرسٹ کو اگر ڈیمیج کرتا ہوگا تو پھر وہ دیکھا جائے گا کہ اس کو ڈسکلوز کرنے کی اجازت نہ دی جائے. کورٹ میں اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ کورٹ سمن کر کے فیصلہ کرے گی کہ یہ انفارمیشن جو ہے وہ ڈسکلوز کی جانی یا نہ کی جانی، پبلک انٹرسٹ کے اس سے سفر کرے گا یا نہیں کرے گا. اس کی سمننگ پہ کورٹ کو یہ دینی ہوگی ساری جو ہے معلومات. کورٹس اور میجسٹریٹ کے بارے میں ہم پہلے آرٹیکل 4 میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ ایسی کوئی انفارمیشن جو ڈیورنگ دی کورس آف دیئر جاب وہ اس پروسیڈنگ کے درمیان جو ان کے نوٹس میں آئے گی وہ ڈسکلوز نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے. تو ایسی انفارمیشن جو اگر یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ یہ انفارمیشن ڈسکلوز کرنی ہے یا نہیں، بینگ انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو دی افیئرز آف اسٹیٹ، تو وہ اسی دوران پروسیڈنگ کے درمیان ان کے علم میں آئی ہے، اس لیے وہ اس کو ڈسکلوز نہ کرنے کے پابند ہیں کسی بھی شکل میں. آج ہم نے آرٹیکل 6 اور 7 پڑھا. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر شہری کا رائٹ ہے کہ اس کو ایکٹیویٹیز آف اسٹیٹ کا علم ہو اور اس کی رسائی ہو کہ اگر وہ چاہے تو ایسا علم حاصل کر سکے کہ مختلف معاملات میں اسٹیٹ کیا ایکٹیویٹیز کر رہی ہے. اور پرانے وقتوں والا وہ گورنمنٹس کا جو رائٹس انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ ان کا رائٹ ہے کہ کوئی بات عوام کو بتائیں یا نہ بتائیں، یا کوئی بات بتانے پر یا اپنی ایکٹیویٹیز ڈسکلوز کرنے پر عوام کے سامنے ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. یہ جو ہے وہ پرانی بات ہو چکی ہے. اب آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت فریڈم آف سپیچ کا رائٹ جو ہے وہ ہر شہری کو حاصل ہے، اور فریڈم آف سپیچ کا رائٹ بھی اس وقت تک مکمل طور پہ کسی شہری کو مل ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ انفارمیشن اس کو نہ ملے جس کے اوپر وہ فریڈم کے ساتھ بات کر سکے. تو آرٹیکل 9 میں دیا گیا فریڈم آف سپیچ کا جو رائٹ ہے اس میں ایسی تمام ایکٹیویٹیز آف دی گورنمنٹ کے بارے میں مکمل معلومات تک رسائی کا رائٹ بھی شامل ہے، اور یہ فنڈامنٹل رائٹ
اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ یہ انفارمیشن کی تک رسائی جو ہے وہ عوام کو نہ مل جائے، سوائے اس معلومات کے کہ جس کی ڈسکلوجر اگر عوام میں ہو جائے تو وہ خود اسی عوام کے انٹرسٹ کے خلاف ہوگی۔ تو ڈیئر ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے لیکچر میں بعد میں آنے والی پریویلیج کمیونیکیشنز کی اسٹڈی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔